بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد رسول علی رسول کریم اما بعد. آپ حضرات نے دو اکابر بیانات سنے. عظیم صلی اللہ علیہ مفتی معصوم عظیم صلی اللہ محمد شاہی صاحب، اور بہت نافع مضمون بھی تھا. میں وہاں سے سن رہا تھا. اور اللہ تعالیٰ عمل توفیق عطا فرمائے. یہاں یہ جو اجتماع اس وقت موجود ہے علماء کرام کا اور حفاظ کرام کا دعوت الحق کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے. چند باتیں عرض کرنی ہے. دعوت الحق کی جو بنا موثانی رکھی تھی، اس کی اشاعت محی سنہ مولانا شاہ براؤ صاحب نے کی. خود فرمایا مجھ سے 1950 میں حج تشریف لے گئے. حج کے لیے ملتزم میں دعا مانگی، اور یہ حدیث مسلسلات پہ جب انہوں نے ہدایت دی تھی اپنا واقعہ فرمایا کہ میں نے یہ دعا کی اللہ مجھ سے دعوت الکام لے لے. واپسی کے بعد سے مراسلہ شروع کی، اپنے اکابر سے ربط رکھا، سند تعین کی، کام شروع ہو گیا. تنہا شخص کام شروع کر دیا. کام کی نوعیت جو اصل میں اخلاص پر مبنی ہے. کوئی کام کرو اخلاص ہوگا کامیاب ہو جاؤ. ہمارے اکابر نے بڑی بڑی محنتیں مشقتیں اٹھائی ہیں اور اخلاص کے ساتھ کام کیا ہے. ناموری بالکل نہیں چاہیے. اللہ فرماتے تھے کہ دینی خود دام کو نہ نام چاہیے نہ دام چاہیے، اور رضا رب نام چاہیے. نبی مولانا شاہی صاحب فرمایا کہ اپنا تعلق کسی سے قائم کرو، یہ فرض عین ہے. اصلاح نفس فرض عین ہے. آج علم کی کمی نہیں، فضلہ بہت ہے، ایک عمل کی کمزوری ہے، عمل میں کمی ہے. وہ یہ کونوا مع صادقین عمل نہیں ہو رہا ہے. ہر دور میں ایسے بزرگ ہے اور قیامت تک رہیں گے. ان کی صحبت میں جاؤ گے کامیاب ہو گئے. علم داری جو ہے بہت ہے. علم داری جو ہے کم رہ گئی. دانی زیادہ ہے، داری کم رہ گئی. یعنی عمل نہیں رہا. علم تو ہے، عمل وہ یہ کونوا مع صادقین عمل نہیں رہا. تو جو دعوت الحق لگے ہوئے ہیں اس سے یہی گزارش ہے، اخلاص سے کام کرو. میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. ایک بزرگ تھے سید بدر علی شاہ نور مدعو، جو شیخ تھے مولانا شاہ محمد مطابق رحمۃ اللہ علیہ کے. وہ عنوان خطاب کیا انہوں نے کہ مولوی صاحب کتھا کتھی بہت ہو چکی، اب متھا متی کرو. بیان بازی بہت کر لی تم نے، اب اپنے کو مٹاؤ. کتھا کتھی بہت ہو چکی، اب متھا متی کرو. اس لیے کہ ہم سب محتاج اصلاح کے ہیں. اپنی اصلاح کی جو کرو گے آخر وقت تک، جو مولانا تھانی فرماتے ہیں میں اپنی اصلاح سے غافل نہیں. فرماتے ہیں کہ جب کسی منکر پہ میں کوئی بیان کرنا چاہتا ہوں تو پہلے میں اپنے پیش کرتا ہوں. گویا یہ میرے نہ مرض ہے، میں وہ خاطر ہوں. ان کی بیانات میں کوئی امید نہیں رہتا. عالم پامت تھے وہ، اور تفسیر نفس کیا. اسی لیے جن علماء نے اپنا تعلق سے اللہ والا قائم کیا بہت کامیاب رہے. کام خوب کیا انہوں نے. اور دو اکابر ایسے ہمارے ہیں جنہوں نے آخری دم تک اپنے کو وابستہ رکھا. ایک مولانا شاہ علی میاں صاحب نے بولا قدر، یعنی شیخ تو تھے ان کے شاہ عبد القادر رائے پوری، لیکن کتنا تعلق قائم کیا. ایسا کہ میں ان کا مرید ہوں. انہیں میں سے شاہ ہردوئی تھے. 5 مسئلے تھے حضرت والا کے. مولانا حیات مبارکہ میں کہا کوئی تعلق اصلاحی کا قائم کرو تاکہ اصلاح کراتے رہو. حضرت والا نے خواجہ صاحب کا نام پیش کیا اور میں لاجواب انتخاب. مسلسل مراسلت ہوتی رہی اور ان سے رجوع رہے کہ شاہ الحق پوری، شاہ وسیم اللہ صاحب، تو راقی میں شاہ محمد صاحب مطلب رحمۃ اللہ علیہ، ایسی مولانا علی میاں صاحب نور مرکز. ہم سب کو ان کی تقلید کرنا چاہیے. جس سے مناسبت ہو اس کی خدمت میں جائے، اخلاص کے ساتھ جائے. آج بیعت تو ہو رہی ہے. بیعت ہونا مستحب واجب ہے، یاد رکھو.
اصلاح واجب ہے بلکہ فرض ہے. کسی ڈاکٹر سے دوستی ضروری نہیں، علاج ضروری ہے. جو بھی کوئی مسئلہ جہاں پر ہو اس سے پاس جاؤ، اپنی اصلاح کے لیے جاؤ کہ میں اصلاح کے لیے آیا ہوں. اصلاح کراؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے. آج اسی لیے دعوت اللہ کے جو علماء جمع ہیں ان سے یہی گزارش ہے، اپنے وقت کو ضائع مت کرنا، کام کرو اخلاص کے ساتھ. یہ میری جماعت ترقی کر رہا ہے ایسا نہیں ہے. دین کو آگے بڑھاؤ، دین کو آگے بڑھاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے. دین کو جو ہے آج نوکا کہ میری جماعت آگے ہو جائے، میرا کام فوق ہے، یہ نہیں. مختلف شعبے ہیں اس دین کے. امر معروف نہیں ان کا دونوں شعبے ضروریات میں سے ہیں. ایک اچھی باتوں کو پھیلانا، بری باتیں منع کرنا، دونوں کے لیے ضروری ہے، دونوں واجب ہیں. ان میں سے کوئی ایک ہوتا ہے. اسی لیے تبلیغ کے لیے جو ضروری چیز ہے، مبلغ کے لیے ضروری ہے ہر شناسی، موقع شناسی، مرد شناسی، ورنہ مقابل مولد بالکل نہیں ہے. جب تک وہ بغیر کسی صحبت کے ناممکن ہے. مردم شناسی مت کر سکتے، موقع شناسی اور حرف شناسی گفتگو کیسے کی جائے. اسی لیے اب جب اس کی اصلاح جو کریں گے وہی کامیاب ہوئے. ہر جگہ ان کے یہاں کامیابی ملی. انہوں نے اپنے کو نہیں پیش کیا، کام کو پیش کیا، کام کو آگے بڑھایا. کام آگے بڑھے تم پیچھے رہو. آج امت کا یہ حال ہے کہ کام کو تو پیچھے کرتے، اپنے کو آگے کرتے. میرا نام ہو، میری شہرت ہو. میرے ملازم تھا غیر مسلم، وہ کہتا تھا کہ بھیا واہ واہ کے لڈو نہ میٹھے نہ کھٹے. یہ واہ واہ کتنے تم ہوگی، نہ تم رہو گے نہ کہنے والے رہیں، سننے والے رہیں گے. تو اخلاص پیدا ہوتا ہے بزرگ صحبت میں جا کے. کونوا مع الصادقین کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں ڈرائیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وہاں کونوا مع الصادقین. تو یہ چیزیں جو ہیں ہر ماہانہ جو اجتماع کرتے ہیں مولانا قوت وسلم ہو، اس کو یہی ہے کہ ایک بات، ایک منکر پر. آج انہی منکرات میں سے کھانا جو ہم لوگ کھاتے ہیں اس کو حلال نہیں ہو رہا، کیونکہ گوشت ہوتا ہے ذبیحہ درست نہیں، وہ کھانا حرام ہے. کوئی کہے یہ خنزیر کا گوشت ہے، کہتا میں تو مسلمان بھی، حرام ہے. ایسے یہ بھی حرام ہو گیا. کتنے شادی خانے ہیں، کتنی دعوتیں ہم لوگ کھا رہے ہیں، کتنے مرغ کھا رہے ہیں، وہ ذبیحہ درست نہیں. اور چاروں قسم لوگ مسلمان ہیں، کھانے والے، کھلانے والے، خریدنے والے، بیچنے والے. یہ آج کل ہو رہا ہے. اے مسلمان، دعا قبول نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس لیے کہ تم نے حرام کے حلال کر کے پیسے تو مل گئے تم کو، لیکن کتنے تم پیسے ملیں تمہارے. اللہ سے ڈرو. اسی لیے شادی میں شرکت کرنا آپ تو سمجھتا ہوں کہ نہ جانا بہتر ہے. اس لیے وہاں جاؤ گے کچھ کھاؤ گے، یا تو اگر جانا ہی پڑے تو سبزی کھا لو اور چیزیں کھا لو. گوشت جو ذبیحہ درست اس کا نہیں مت کھاؤ، مرغ مت کھاؤ. اور گوشت ہوتے ہیں وہ اکثر ذبیحہ درست ہوتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن مرغ کے بارے میں عام طور پر یہ تقریباً 95% لوگ حرام مبتلا ہو گئے. خود بتایا ہمارے کچھ ملازم گیا تھا میں بیٹی کا مرغ ذبح کرانے کے لیے، اس سے ذبح کے خون ہی نہیں کمانے، مردار مر رہی تھی. وہ مرغ تھا، مردار تھا، اس کو لوگ بیچتے ہیں. ذبح کیا، اس کو ڈال دیا اس کے اندر. حلال حرام برابر ہو گیا. اسی لیے ہمیں دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ کھانا حرام ہو رہا ہمارا. مشروبات میں پیپسی، کوکا کولا کے بارے میں جو تحقیق شدہ بات ہے، مولانا رابع صاحب نے کہ بالکل نہیں پینا چاہیے. اس کے اندر ایک ایسا جز ہے جو مناسب نہیں ہے، اس لیے اس سے گریز کرو. آج امت کتنی پیپسی کوکا کولا پی رہی ہے. تو گناہ سے جب بچو گے، طاعت پہ لگو گے، قلب میں نور پیدا ہوگا، اولاد بھی صالح ہوگی، ماحول اچھا بنے گا، تمہیں پوری دنیا میں کامیاب ہو گیا. اللہ تعالیٰ وعدہ ہے کہ تم ہی کامیاب ہو بشر تم مومن ہو. آج ہم لوگ مسلمان ہو کے دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمان ہو کے فریب کر رہے ہیں، مسلمان ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں. کیسے مسلمان ہیں یہ؟ شاعر سر فرمایا کہ دیکھو اپنے ٹخنے ہمیشہ ڈھکنا نہیں، ہرگز ہرگز. آج امت ٹخنے ڈھکے رہتی ہے، یہ حرام ہے. کیا ملا پر نے وہ قوم ملعون ہے یہود و نصارہ، اس نے جا کے اس پہ محنت کی. ان کو ان چیزوں میں لگا دو کہ حلال حرام سے کوئی تمیز نہ ہونے پائے. جہاں جاتے ہیں جہاں جو چیز لایا، کھانا کھا لیا،
پانی پی لے، معلوم بھی تو کرو. یکسوئی سے رہو گے، اکیلے رہو گے، کامیاب ہو جاؤ گے. تو دعوت الحق کی اشاعت کا مقصد کیا؟ دو چیزوں کا. ایک تو منکرات پہ روک ٹوک ہونا چاہیے، دوسرے قرآن مجید صحیح پڑھنا چاہیے. آج امت قرآن پاک غلط پڑھتی ہے، کتنی نمازیں فاسد ہو رہی ہیں. اور چند حروف کے مشق کر لو گے قرآن پاک صحیح ہو جائے گا. اس سے سنت معافی تلاوت کرو گے، کامیاب ہو جاؤ گے. نمازیں فاسد ہو رہی ہیں، جو لفظ غلط ہو گیا نماز ٹوٹ جائے گی. علماء بتا دیں سب قرآن پاک سنت موافق ہو، اس پہ تھوڑی محنت، جتنی محنت کرنا چاہیے محنت نہیں ہو رہی. اسی لیے حضرت والا نے اس کی بنا رکھی اور مکاتب کا سلسلہ جاری کیا. ہر مدرسے میں نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے تاکہ ہمارا قرآن پاک صحیح ہو جائے، سنت موافق تلاوت ہو جائے، نماز بھری درست ہو جائے. ایک تو یہ، اور دوسرے جو غیر مشہور جگہ پر کبھی شرکت مت کرو. تھوڑی دیر کا جو ہے برا مان جان دو، دل جتنی گوارا کر لو، دل سے گوارا بالکل نہیں، جہاں تک ہو سکے. اس لیے چند نصائح میں نے مرتب کیے ہیں. ابھی یہ حضرت مفتی عبدالمحسن سلیم سنائیں گے کہ یہ خاص طور سے علماء کرام کے لیے، اساتذہ کرام کے لیے ہے، کہ یہ آپ کو سنائیں گے. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. نصائح برائے اساتذہ مدرسہ، اہل دفاتر و دیگر عاملہ. حضرت والا دامت برکاتہ کی نصیحتیں ہیں. فرمایا کہ آپ حضرات کا منصب مدرسے میں معلم و مربی کا ہے، اس لیے آپ حضرات کا باہمی تعلق مودت، محبت اور اکرام کا ہونا چاہیے. کسی کی طرف سے کوئی بات خلاف مزاج پیش آئے تو صبر سے کام لیں اور اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جائیں. اس کا تذکرہ دوسرے احباب سے نہ کریں، اس سے اختلاف و انتشار کا ماحول بنتا ہے اور پارٹی بندی طلبہ کے مزاج میں بھی سرایت کر جاتی ہے، جس کا ضرر ظاہر ہے. اس لیے حسن ظن رکھتے ہوئے سب مل جل کر اتحاد و اتفاق کے ساتھ خدمات مدرسہ میں مشغول ہوں. نیز سبھی حضرات مدرسین صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں. کسی ایک شخص کو ذمہ دار سمجھ کر اس پر نہ ڈالیں، بلکہ اس سے تعاون کریں. خیر خواہی کے ساتھ ذمہ دار کو اطلاع کریں. طنز و اعتراض کی کیفیت ہرگز نہ ہونے پائے. مدرسے کی ترقی کے لیے دعا بھی کسی وقت توجہ کے ساتھ کیا کریں. اہل دفاتر کے لیے فرمایا کہ آپ حضرات دفتری خدمات انجام دیتے ہیں، اس میں ہفتہ کو حاضر و ناظر تصور کر کے مشغول رہیں. اوقات دفتر میں دفتری امور کی تکمیل میں مصروف رہیں. ذاتی کام اور باہمی گفتگو مدرسے کے کاموں میں مخل نہ ہو، اس کا خاص خیال رکھیں. دفتر میں بضرورت آنے والوں کے ساتھ زیادہ مشغول نہ ہوں. فرمایا کہ چھٹی کے بعد کسی وقت یہ ضرور سوچا کریں کہ میں نے خدمات مدرسہ کی انجام دہی میں کوئی کوتاہی تو نہیں کی ہے. اگر کوتاہی ظاہر ہو تو اس کی تلافی ضرور کریں، ورنہ شکر ادا کریں. جو دین کے جس کام میں لگا ہوا ہے اسے اخلاص سے اللہ کے لیے انجام دے. اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے خدمت کی توفیق دی. دینی کام کے ساتھ بغض، حسد، عناد، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا وغیرہ اللہ تعالیٰ سب سے خوب واقف ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دینی خدمت کی توفیق ملی تو شکر گزار اور قدرداں ہوتے اور آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے. ایسا نہیں ہو رہا ہے تو یہ ناقدری ہے. اللہ پاک محروم کر دے تو کیا کریں گے. کام کی کیفیت پر نظر ہو نہ کہ کمیت پر. کام تھوڑا ہو لیکن اخلاص کے ساتھ ہو. فرمایا کہ علماء کرام صرف دوسروں کے لیے ہی فکر مند نہ ہوں، اپنے لیے بھی فکر مند رہیں کہ اپنے معاملات، معاشرت، عبادات، عادات وغیرہ سنت کے مطابق بنائیں. گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، طاعت میں لگنے کی کوشش کریں. اپنے آپ کو اصلاح سے مستغنی نہ سمجھیں. اللہ والوں سے رجوع کرتے رہیں، ان کی صحبت اختیار کرتے رہیں. فرمایا کہ مومن کے لیے قرب الہی کا ذریعہ یہ ہے کہ جب موافق حالات پیش آئیں تو شکر کرے اور جب ناموافق حالات پیش آئیں تو صبر کرے. ذکر خواہ تھوڑا ہی ہو لیکن یکسوئی اور پابندی کے ساتھ ہو.
ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ فرمایا کہ عزیزو ہم جو بھی کام کریں اس میں اخلاص ہو، اس نیت سے عمل کریں کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیں۔ فرمایا کہ اشیاء مدرسہ کے سلسلے میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ آج مدارس میں بھی خیانت اور بددیانتی ہو رہی ہے، اوقات مدرسہ میں خیانت کرتے ہیں، اشیاء مدرسہ کے سلسلے میں احتیاط نہیں ہے، بس یہ فکر لگی رہتی ہے کہ مال آ جائے، کیسا ہے اور کہاں سے آ رہا ہے اس کی فکر کم ہو گئی، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے، اسی لیے دن بدن انحطاط آتا جا رہا ہے۔ مدارس بڑھ گئے، عمارتیں بہت شاندار ہو گئیں، مگر کام میں برکت نہیں، جسم باقی ہے، روح نکل گئی۔ دعا کو اللہ عمل توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ صلی اللہ تعالی کافی دور سے علماء آئے تھے، مسافہ کرنا چاہتے ہیں۔ دو حضرات مسافہ کرنا چاہتے ہیں، سیدھی جانے والی فجر کے بعد، جمعہ کے بعد، عصر کے بعد جو حضرات مسافہ کر چکے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دوبارہ سلام فرمائیں، سیدھی جانے والی۔ ادھر سے راستہ دیجیے تاکہ ادھر سے آ جائیے۔ سلام کرتے ہوئے چلیے، السلام علیکم۔ السلام اس طرف سے طلبہ کا تیاری کریں آپ۔ اس طرف سے راستہ دیجیے۔ پونے 9 کا اذان ہوگی، 9 بجے نماز ہوگی انشاءاللہ۔